بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اوراد و وظائف میں یہ وظیفہ جو لے کے آئے ہیں، عمومی طور پہ تقریباً ہر شخص اس میں مبتلا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، چاہے وہ امیر آدمی ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہے۔ ہر دوسرا شخص گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ ہر طرح کے گناہ کرتا ہے۔ ایسے گناہ بھی کرتا ہے جن کو وہ جانتا ہے، اور ایسے گناہ بھی کرتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا یا اس کے علم میں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن وہ شریعت میں گناہ ہے، اسلام میں گناہ ہے، وہ اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ یا کوئی شخص ماضی میں بہت گناہ کرتا رہا، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ تمام گناہ تھے، جو وہ کام وہ کرتا تھا وہ تمام کام گناہوں کے تھے۔ تو یا پھر اگر کوئی شخص بہت زیادہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اب وہ رجوع اللہ کرنا چاہتا ہے، یا اس کا دل تو کہتا ہے کہ میں متوجہ ہو جاؤں اسلام کی طرف، اللہ رسول کی طرف، اور اس گناہوں سے اپنے باز آ جاؤں، گناہوں کو ترک کر دوں، تو وہ کون سا وظیفہ پڑھے جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں کو ترک کر دے اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی، اسلام کی، دین کی رغبت پیدا ہو، وہ دین کی طرف مائل ہو، اچھے کاموں کی طرف مائل ہو، برے کاموں کو ترک کر دے، بری عادتوں کو چھوڑ دے۔ نشہ کرتا ہے، برے نشوں کو چھوڑ دے، کبائر میں مبتلا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، ان کو ترک کر دے۔ اگر صغائر میں مبتلا ہے، گناہ صغیرہ کرتا ہے، ان کو ترک کر دے۔ برے کاموں میں، بری عادتوں میں مبتلا ہے، ان کو ترک کر دے۔ تو ان تمام کو ترک کرنے کے لیے قرآن مجید سے کون سا وظیفہ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اس کا دل جو ہے اس طرف اچھائی کی طرف مائل ہو جائے، نیک کاموں کی طرف مائل ہو جائے، نماز، روزہ، صلاۃ، صوم کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، لوگوں کے ساتھ اچھائی کی طرف مائل ہو جائے۔ تو کس وظیفے سے رجوع کرے تو اس کا دل تاکہ مائل ہو جائے، اس کی بری عادتیں، بری خصلتیں، گناہ، تمام چیزوں کو ترک کرنے کے لیے آزمودہ مجرب یہ وظیفہ ہے۔ آپ تمام احباب اس کو سماعت بھی فرمائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جو کوئی بھی شخص یہ چاہے کہ اس کے دل میں دین اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اولاد کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی وہ خود بھی نیک ہو جائے، اس کی آگے اولاد بھی نیک ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد نہایت توجہ، یکسوئی کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ تعالی اسے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی خصوصی فضل و کرم سے، اپنا خصوصی فضل و کرم اس شخص پر، اگر وہ عاصی ہے، سیاہکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ آیت مبارکہ آیت نمبر 128 ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، پہلے سپارے کی آیت مبارکہ ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعائے ابراہیمی بھی ہے، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بھی مسلمان رکھ، میری آنے والی اولاد کو بھی مسلمان رکھنا، اور میری امت کو بھی مسلمان رکھنا۔ تو یہ دعا تھی، دعا ابراہیمی بھی کہلاتی ہے۔ یہ بہت بہترین مجرب دعا ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے ہر 5 نمازوں کے بعد۔ انشاءاللہ دل آپ کا اچھے کاموں کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف، دین اسلام کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رغبت کرے گا۔ آیت نمبر 128 ہے سورہ بقرہ کی، پہلا سپارے میں ہی یہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ آیت نمبر 128، اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ پڑھ بھی نہیں، یہ خود ہی دعا ہے، دعا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یہ خود ہی دعا ہے۔ اگر اس کو توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ خود ایک دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، حیا کرتا ہے۔ جو ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں وہ ان کو خالی لوٹنے سے حیا کرتا ہے۔ اب بندہ اس میں ہدایت مانگ لے یا اچھے کاموں کی توفیق مانگ لے، تو اگر کوئی انبیاء کی دعا، اگر کوئی دعا اپنی دعا میں شامل کر دیتا ہے، تو انبیاء تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کے
ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی بارگاہ الہی میں، کیونکہ ان کی ذات بھی مقبول ہوتی ہے، ان کے الفاظ بھی مقبول ہوتے ہیں، ان کا کردار بھی مقبول ہوتا ہے، ان کی شخصیت بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعائیں قرآن پاک میں تعلیم کی گئی ہیں وہ تمام دعائیں مستجاب ہیں، وہ تمام دعائیں مقبول ہیں اور وہ بارگاہ الہی میں منظور ہیں۔ اگر کوئی بھی امتی ان دعاؤں کو ہی یکسوئی کے ساتھ اپنے لیے مانگتا ہے تو وہ دعا کے الفاظ مقبول ہیں، وہ دعا مانگنے والے مقبول ہیں۔ ان کی جو الفاظ، اگر وہی الفاظ کو کاپی کرتا ہے، کاپی رائٹ کرتا ہے، وہی الفاظ دہراتا ہے، تو وہ جو انبیاء نے ان الفاظ کو دہرایا تو ان الفاظ میں اتنی برکت و تاثیر پیدا ہو گئی ہے، اتنی روحانیت ان الفاظ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، جو الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے خشوع خضوع کے ساتھ اگر انہی الفاظ کو دہراتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی، وہ ایک نبی ہیں، ان کا سوچنا بھی دعا ہی ہے، لیکن یہ دعائیں انہوں نے امت کی تعلیم کے لیے دی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو کثیر دعائیں قرآن پاک میں ملیں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں آپ کو حدیث مبارکہ میں کثیر ملے گی۔ تو وہ جتنی دعائیں ہیں وہ تعلیم امت کے لیے ہیں، کہ امت اگر بارگاہ الہی میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرے۔ ایک یہ چیز سکھائی گئی کہ انبیاء کا طریقہ انہوں نے اس لیے دعائیں بتائی لوگوں کو کہ جب بارگاہ الہی میں دعا کریں تو کیا مانگے، کس طریقے سے مانگے، کن الفاظ کے ساتھ مانگے، وہاں کیا ادب ہے، وہاں کے لیے کیا تمیز ہے، وہاں کا کیا اخلاق ہے، وہاں بارگاہ الہی میں کس چیز کو طلب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کس چیز کی طلبی کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ تم مجھ سے اس چیز کا سوال کرو۔ تو یہ دعائیں جتنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک میں آئی، احادیث مبارکہ میں آئی، یہ تمام امت مسلمہ کی تعلیم کے لیے آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان کے الفاظ کو پسند فرمایا، ان کی دعاؤں کو پسند فرمایا اور ان کی دعائیں قبول فرمائی، اور یہ امت کو بتایا۔ یہ عام اس لیے ہوئی، اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یہ دعا مقبول ہوئی، منظور ہوئی آپ کے حق میں۔ اگر یہ دعا وہیں مقبول ہو گئی تھی، منظور ہو گئی تھی، تو پھر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی گئی قرآن پاک میں، پھر آپ کو یہ تعلیم کی گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا بھی مقبول ہوئی۔ تو یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی، یہ مقبول ہو گئی، ان کے حق میں ہو گئی، ان کے اولاد کے حق میں مقبول ہوئی، تو یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے انہوں نے دعا مانگی، قبول ہو گئی، مقبول ہو گئی، یہ ان کے لیے تھی، ان کے لیے خاص تھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ انہوں نے یہ دعائیں مانگی، ان کے لیے تو قبول ہوئی، وہ قبولیت ہی تھی، انہوں نے مانگی ہے۔ ان کو اللہ نے اسی لیے یہ الفاظ آپ ہم تک اس لیے پہنچائے گئے تاکہ امت جو ہے وہ ان الفاظ کو کاپی رائٹ کرے اور ان سے یہ سیکھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں دعا فرماتے تھے تو وہ کن الفاظ کے ساتھ فرماتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگنا چاہیے یہ وہ سکھاتے تھے کہ یہ مانگو، ہدایت مانگو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اہدنا صراط المستقیم کہتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے اعلیٰ صراط مستقیم، کہ آپ خود صراط مستقیم پر ہے، پھر بھی آپ کہتے تھے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ تعلیم امت ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ نبی تو ہادی برحق ہے، وہ تو گمراہ امت کو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، تو وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، یا وہ کیسے ہدایت کی دعا کرے جو خود ہادی بن کے آیا ہے۔ قرآن نے کہا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جتنے انبیاء ہیں سب ہادی برحق ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، سب کی دعائیں، سب کی تعلیم، سب کا علم جو انہوں نے لوگوں تک پھیلایا پہنچایا، سب برحق اللہ کی طرف سے ہے۔ جتنے صحیفے، کتب، کتابیں نازل ہوئی، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ تفاصیل موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دعا بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مبارکہ ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص اسی طرح اخلاص و خشوع خضوع کے ساتھ مانگتا ہے تو وہ خود گناہوں سے محفوظ ہو گیا، محفوظ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے، کیونکہ یہ مقبول دعا، مانگنے والے بھی مقبول، الفاظ بھی مقبول ہو گئے کیونکہ مانگے ابراہیم علیہ السلام نے ہیں، اور مانگنے والی شخصیت کی وجہ سے الفاظ مقبول، قیامت تک کے لیے الفاظ مقبول ہو گئے۔ جو بھی شخص یکسوئی توجہ کے ساتھ انہی الفاظ کو دہرائے گا
اس کا مقصد وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی ویسے ہی فیصلہ فرما دے گا جیسا اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔ ان کی اولاد کو اسلام برحق پر رکھا، دین اسلام پر رکھا، دین حنیف پر رکھا، اور یہ آپ کی دعا تھی، اور یہ دعا آپ نے امت کے لیے بھی کی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ میری امت کو بھی مسلمہ رکھ۔ تو جتنی دعائیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں مقبول ہیں، منظور ہیں، اور یہ امت کی تعلیم ہے کہ اگر امت انہی الفاظ کو بارگاہ الہی میں دہراتی ہے، ریپیٹ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں خالی وہ الفاظ ہی دہرا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی برکت سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے، ان کے الفاظ زبان سے نکالنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اس بندے کے حق میں قبول فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ اگرچہ ابراہیم نہیں ہے، اگرچہ ابراہیم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ کیا، یہ تمام امت کو بھی جمع کر دیا جائے، جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آپ کا قدم مبارک لگتا ہے، وہاں کی خاک کے برابر بھی یہ امت نہیں ہو سکتی۔ آپ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، جد الانبیاء ہیں آپ، ابراہیم علیہ السلام، آپ کی جو مقبول الفاظ ہیں بارگاہ الہی میں جو اللہ نے پسند فرمائے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ الفاظ ہمارے تک تعلیم ہوئے، تو وہ جو الفاظ ہمارے تک پہنچے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ الفاظ کتنے مقبول اور منظور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ لی ہے کہ جتنے امتی آئیں، اگر انہوں نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنی اور اپنے اہل و عیال اولاد کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے، تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دہرائے تو ہم اس کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرما دیں گے، ورنہ ایسے قبول نہیں ہوگی۔ انبیاء کی دعائیں وسیلہ ہے امت کے لیے، یہ حاجات جتنی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں یہ تمام وسیلہ ہیں آپ کے لیے، کہ یہ آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا آپ کے حق میں دعا، اپنے بندے سے چاہتا تھا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس کا سوال اس کا پورا کروں۔ اب بندے کو تو نہیں پتہ مجھے اپنے رب سے کیسے سوال کرنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، تو وہ جنہوں نے سکھایا وہ خاص بندے تھے، ہادی برحق تھے کہ ایسے مانگو، اس طرح دے گا، اور یہ طریقہ ہے، اور یہی الفاظ سے مانگنا جو ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں، یہ الفاظ ہم نے مقبول بھی کروا دیے ہیں، منظور بھی کروا دیے ہیں، اس کو پسند بھی آ گئے ہیں، اور اس نے تمہارے لیے دوبارہ پیش بھی کر دیے ہیں، ورنہ یہ دعا تو خاص تھی۔ آپ نے خفیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، غیبی دعا کی، آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے دعا کو پسند فرمایا، آپ کی اولاد اور آپ کی امت کے حق میں دعا کو قبول فرمایا، پھر اتنے اللہ تعالیٰ کو دعا پسند آئی، سرکار کو تعلیم فرمائی، قرآن میں آ گئی، قرآن سے ہم تک آ گئی، تو یہ دعائیں جتنی انبیاء علیہ السلام کی قرآن پاک میں موجود ہیں، اور جن جن مقاصد کے لیے آپ کو بیان کی جاتی ہیں، جیسے آج بھی ہم نے گناہوں سے بچنے کے لیے جو وظیفہ بتایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا مبارک، تو یہ بہترین دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے دنیا آخرت ہر جگہ اس سے فائدہ ہوگا، آپ ہر طرح کے گناہوں سے خود بھی بچ جائیں گے، آپ کی اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی، اگر ان دعاؤں کی برکت سے اور ان دعاؤں سے آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے۔ یہی ہمارا مقصد اور مدعا ہے، اور ویڈیو بنانے کا بھی یہی مقصد اور مدعا ہے کہ لوگوں کو وہ وظائف بتائے جائیں، وہ وظائف تعلیم کیے جائیں جو انبیاء علیہ السلام نے تعلیم کیے ہیں، امت کو بتائیں ہیں جو وظائف، کہ کس طریقے سے دعا مانگے، کیا دعا مانگے، کس چیز کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی دعا پسند ہے، وہ کس طرح کا سوال پسند فرماتا ہے، اس کو کون سے سوالات پسند ہیں، اس کو اپنے بندے کا کیا مانگنا پسند ہے، کیسا مانگنا پسند ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ آیت نمبر 128 ہے، ہر طرح کے گناہوں کو ترک کرنے کے لیے اور اپنی اولاد کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے بہترین جامع دعا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک دفعہ پھر سے اس کا طریقہ آپ سن لیں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ پہلے سپارے کی ہے، آیت نمبر 128 ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128 ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا جو ہے 3 دفعہ توجہ کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے، دعا کی نیت اور ارادے کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے، یہ آیت کی نیت سے بھی پڑھی جائے، دل میں ارادہ دعا کا ہو تب بھی مقبول و منظور ہے۔ تو یہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے، اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگتا ہے یا اسی آیت کی دعا مانگتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ایک تو دین اسلام پر رکھے گا، اس کو اچھائی کے کاموں کی طرف رکھے گا، بلائی کے کاموں کی طرف رکھے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ہر طرح کے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے، انہی کی دعاؤں سے، انہی کے وسیلے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔